اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید کے پیر خواجہ قطب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا۔ سلطان شمس الدین التمش مرید تھا، دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا، اجمیر کا بادشاہ خواجہ معین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا، نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا، لیکن خواجہ قطب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی۔ یہ شان ہے نا، اگرچہ صدقہ سارا خواجہ معین الدین کے قدموں کا ہی تھا، لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا، اور اتنا اعلیٰ مرید ہوا کہ جب خواجہ قطب الدین صاحب کا وصال ہوا تو 3 شرطیں لگائی تھی۔ فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے، جب سے توبہ کی ہے پھر اس کا سینے بد حرام کے لیے نہ کھلاؤ، اور جب سے توبہ کیا پھر لقمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزراؤ، اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نماز تہجد بھی قضا۔ بڑے بڑے صوفی میری طرح کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ 7ویں صف سے دلی کا بادشاہ نکل آیا، کہنے لگا پیرا ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی، تو جاتی دفعہ مجھے بے نقاب کر گیا ہے۔ اتنا بڑا انہوں نے شخص تیار، اور حال یہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے، تو اس کی امارت نہ دیکھ، کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دیکھ، اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ۔ خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے۔ ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے۔ ہوا کیا، جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی، میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے۔ تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا۔ تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے۔ تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں، میں کہاں ہوتا ہوں، دل ہی نہیں لگتا۔ تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں۔ خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے۔ فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا، تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا۔ صلی اللہ علیہ، تو حضور کی امت کا اللہ اکبر، وہ قریب ہے۔ اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب ہی نیڑے آ گئے۔ لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ خیر وقت گزر گیا، بادشاہی مرید ہو گیا، تو پھر دلی سارے میں اسلام، اتنا عدل انصاف، ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی، انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے۔ سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ سب، کہیے صلی اللہ ہو۔ بڑی غور سے سننے والی بات، ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے، قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں، مقدمات سنے جا رہے ہیں۔ باہر سے رونے کی آواز آنے لگی، چیخنے چلانے کی، بی بی بین کر رہی، کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے، وہ بجنے لگے، زور ہونے لگا۔ بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ۔ وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے برا حال، 2 مہینے کا بچہ، لوگ اس کی آہو زاری پر اس کی طرف متوجہ، بی بی کیا ہوا، پانی پلاؤ بٹھاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی لٹ گئی، عزت برباد ہو گئی، تباہ کر دی گئی۔ میں کیا ہوا؟ کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خامند بنا، پھر مجھے حمل ہوا، پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا، اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے، کون ہے جو تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا، بھاگ کر کون ہے؟ کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے، توجہ ادھر ہو گئی۔ پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ، رنگ ایسا عجیب ہے، انداز ایسا عجیب ہے۔ فرمایا بات تو کر۔ اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے۔ کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا۔ کہا تو بات کر۔ کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے۔ اٹھاؤ، پروفیسر سلیم چشتی نے PhD کی ہے، وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے کو، تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے۔ ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے، کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے، میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں،
میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے. اللہ اکبر. سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا. یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے. کہنے لگی بلا اسے اڑاب گردن. اللہ اکبر. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست. جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں, عورتیں گھروں میں گھس جائیں, جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے, وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا عرس منانے آسان ہے, ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے, پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر تو بن انہوں نے انداز کیا اختیار کیا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خبر پھیل گئی. اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی. لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں, بادشاہ اٹھنے لگا, قاضی اٹھنے لگا, لوگ اٹھنے لگے, تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے. مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ, آج میں پیر بن کے نہیں آیا, میں مجرم بن کے آیا. اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو. دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا ہے. بڑی لاٹھی پہ ٹیک لگائی. دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ, اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے. یہ تے میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, او جنج رکھے اونج رہنا ہے. واجب نہیں جے وچ شریعت, مندا خسم نو کہنا اے تن میرا کنگھی ہووے. میں زلف سجن دی واواں, پوش میرے دی جتی بن جائے. میں یار دی قدمی آواں, مارو مارو مینوں مار مکاؤ. کوئی یوزر نہ پیش لے آواں, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی, جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی. تے میں سکھ نو چلے ڈاواں, یار فریدا کدی بل پے سونا. یار فریدا جے کدی مل پے سونا, بس انہوں رو رو حال سناواں. ٹیک لگائی ہے, کہنے لگی بی بی بول دے گواہی. کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے, رب کا رسول جانتا ہے, پر میں تجھے نہیں جانتا. تو کون ہے؟ کہنے لگی اچھا وہ لوگوں کو بھیج کے تہجد کے بہانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا, رب تیرا بھول جانا. پھر رونے لگی, پھر مکر کرنے لگی. مجھے بتائیے ایسا کوئی مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یکدم حالات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے؟ دلی کا ماحول ہی بدل گیا, سارا رنگ ہی بدل گیا. عورت تو ہندو تھی, اس نے تو جھوٹ موٹ کے کلمے بھی پڑھ رکھے ہیں. اللہ اکبر. خواجہ صاحب پوچھتے گواہ ہے کوئی تیرے پاس؟ تو 4 کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے. اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کرے, آمین تو کہے. وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے, جاتے بھی دیکھا ہے. خواجہ قطب الدین صاحب نے نظر عثمان کی طرف اٹھائی, کہنے لگے اچھا جو تیری مرضی. میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے. واجب نہیں وچ شریعت, مندا خسم نو کہنا. کہنے لگے سلطان یار ایک رات کی مہلت نہیں دے دیتا؟ میں سویرے سلطان بھی رک پڑا کہ پیر صاحب میں نوکر اور میں مولتے. اچھا حضور جیسے مرضی. باہر نکلے, خادم کہنے لگا حضور سواری پہ بیٹھ جائیں. مانے لگے نہیں یار آج پیدل جانا ہے. اس دلی کے چونکوں نے مجھے بڑی سلامیاں دی ہے, ذرا میں دیکھوں تو صحیح دلی کے بازار میری رسوائی پہ کیا کہتے ہیں. مجھے ذرا یہ پتھر بھی کھانے دے, ان کا ذائقہ بھی. پیدل گئے, دنیا سو گئی. تو دلی کے بادشاہ نے اجمیر کی طرف منہ کیا. خواجہ معین الدین حیات تھے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ منہ کیا. کہنے لگے معین الدین میں کوئی لوارس تو نہیں نا, میں کوئی لوارس ہوں کہ یہاں جو میرے ساتھ مرضی ہو جائے. تیری مجبوریاں درست مگر تیرا وعدہ تھا ساتھ دینے کا.
وقت آیا ہے میں کو لوارس نہیں کہ اب تو اجمیر میں بیٹھا رہے اور میں دکھ سارا اکیلے برداشت کروں. بڑھاپے کا مجھے بھی پتہ ہے, کمزوری کا مجھے بھی پتہ ہے, ذوف کا مجھے بھی پتہ ہے, پر تتی تھوڑے تھکڑے خاندڑیاں میں بھی تو تیرے نام تو مفت بھی خاندڑیاں. مجھے بھی تو پتہ ہے نا, منم غلام نے علی حیدریم قادریم تمز احمد رضا خامی زنم. میں نے بھی تو اپنا نام نہیں نا جپا, تیرا ہی جپا ہے ساری زندگی. یہ لفظ کہے کہتے میں رویا, آنکھ لگی تو حضرت خواجہ معین الدین صاحب خواب میں ملے. کہنے لگے قطب الدین میرا انتظار کرنا, میں پہنچ رہا ہوں. میرا انتظار کرنا, میرا انتظار کیا کہا میاں صاحب نے؟ کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا, پھل کچے ہون یا پکے, اے پیر مرید دے سر تے ہی رہندا ہے, جھوٹے ہون یا سچے. میں آیا, فکر نہ کرنا. حضرت سویرے اٹھے, پھر گئے عدالت, پھر کہا نہ بھائی پروٹوکول, مجرموں کا پروٹوکول نہیں ہوتا, میں اکیلا جاؤں گا. جس کے آگے پیچھے نعرے ہوتے تنے تنہا, 2-4 منٹ زیادہ لے لوں, آ جا حضرات. کہتے میں پہنچا عدالت اور جا کے جب کہا نا کہ ہاں جی حضور بتائیے گواہ بھی خلاف ہے, مقدم بولے, تو کہنے لگے مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے کہ میرا انتظار کرنا. پھر وہ جو باتیں کرنے والے تھے کہنے لگے جی کون گیا تھا اجمیر, کون آیا ہے وہاں سے, ہمیں روحانی باتیں نہ بتائی جائیں. یہاں سے تو ایک دن میں پہنچا نہیں جا سکتا, ٹرین بھی 36 گھنٹے لیتی ہے دلی سے جانے میں. تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوئی رات کو رات آپ کو خبر ہو گئی, آپ کیس کو لمبا نہ کریں. بادشاہ مرید ہے, لگتا ہے کہ یہ راتوں رات بھگا دے گا پیر کو. اتنی باتیں خواجہ صاحب نے سنی. جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے, پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. حضرت کہنے لگے یارو تمہاری مرضی. شمس الدین تمش کی آواز گونجی, فرمایا جیسے انہوں نے کہا ویسے کیا جائے گا. 3 دن کے لیے عدالت برخاست کر دی جاتی ہے. چین گوئیاں ہونے لگی, پھبتیاں کسی جانے لگی. تیسرے دن شام کا وعدہ تھا, چوتھے دن عدالت جانا تھا. قطب الدین بختیار کاکی کے پاس لوگ آ کے افسوس کرتے تو آپ بولتے نہیں. یہاں تو لوگ صفائیاں دیتے بولتے نہیں. فرماتے یار میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, او جینج رکھے, میں اونج ہی رہنا ہے, جیسے اس کی مرضی ویسے. جیڑیاں گڈیاں آپ پہ ہی اڈیاں ہو نہ چڑھن اونچائیاں, اوہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں. فرمایا ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے, میں راضی ہوں. اللہ اکبر. تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا. جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا, بڑے قافلے اجمیر سے آئے پر معین الدین نہ آیا. وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے. وہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے نا, کوا کھانے لگا آنکھیں تو کہنے لگے کاغا اے تن سارا ہی کھائیو, میرا چن چن کھائیو ماس, میرے 2 نین نہ کھائیو, مینو پیا ملن دی آس. نے کہا سارا کھا جا, آنکھیں چھوڑ دے. اس نے کہا تھا میں آؤں گا. انتظار لمبا ہو گیا ہے پر میری امید تو نہیں نہ ٹوٹی. مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی. خواجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی, آئی نہیں. لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھی. خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے ساتھ سینہ لگا. تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا, آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک کی کھائی ہے, آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں, آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا. حضور اس امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا, کہ مجھے بتا جاتے اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا پھروں. خواجہ معین الدین صاحب نے جھٹکا پیتے ہٹ, تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا, تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی, چپ کر, یہ کسوفیہ کا طریقہ ہے, چپ کر. عرض کی اس پر غلطی ہو گئی, میں پہلے نہیں رویا, تو ملا ہے تو رویا ہو, میں پہلے نہیں تڑپا,
मैंने शिकवा नहीं, तू मिला है, अपने ही को मिले तो दुख याद आते हैं ना। फरमा चुप कर, जा सुल्तान से कह दे सवेरे नमाज के बाद अदालत लगा दे। सवेरे जब अदालत लगी ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब बाजू पकड़ा ख्वाजा कुतुब साहब का, निकले तो देखा लाइनें लगी हैं, मजमा लगा है, आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया मेरा दिल था लोग मेरे कुतुब की शान देखने आए, ये कितने बदबख्त हैं, मेरे कुतुब की रुसवाई देखने आए, कितने नालायक हैं, रुसवाई देखने इतने आए हैं, शान देखने आते ही नहीं। अल्लाह अकबर। जब मैदान लगा ख्वाजा साहब पहुंचे, औरत को कहने लगे अल्लाह से डर जा, वक्त थोड़ा है, तू मर जाएगी। कहने लगी मुझे दास्तानें ना सुनाएं। काजी साहब से कहने लगे काजी साहब आप हकीकत हाल से आगाह हैं, ख्याल करें। कहने लगे ख्वाजा साहब दलीलें ना दे, गवाह लाएं, बाज ना करें। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे गवाहों को बुलाओ। गवाह आए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने नजर, तो तुम हो मेरे कुतुब पर, मेरे कुतुब के जुर्म के गवाह। उनकी जुबानें कांपने लगी, हाथ कांपने लगे, मैं बोलते क्यों नहीं? जब उनकी नजरें झुकी तो बादशाह कहने लगा अगर अब तुमने गवाही ना दी तो तुम्हें मैं मुजरम बना के 80-80 कोड़े मारूंगा। कहने लगा जी देखा है, जी देखा है हमने तहज्जुद के वक्त। जब सब गवाहियां पूरी हो गई, औरत भी तड़प रही है, रो रही है, 2 महीने का बच्चा गोद में है। अब बोलिए बोलिए, उलमाए ज़वाहिर भी खड़े हैं, हसद करने वाले जलने वाले भी खड़े हैं, हिंदू तो वैसे ही तालियां बजा रहे हैं। अजमेर का बूढ़ा, और ये आखिरी फेरा था ख्वाजा मोइनुद्दीन का दिल्ली में। उसके बाद ज़ाहिरन दोबारा नहीं आए, उठे लाठी टिकाते टिकाते और मैदान के अंदर जाके ना, बड़े मैदान में मजमा था, सर सजदे में रखा, कहने लगे या अल्लाह मैं हिंदुस्तान मर्जी से नहीं आया, तेरे रसूल का भेजा आया हूं। फिर उठे और कहने लगे मौला तेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। अगर यूसुफ के लिए बच्चा बोल सकता है तो मेरे कुतुब के लिए भी बोलना चाहिए। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बोल सकता है तो मेरा कुतुबुद्दीन भी सच्चा है। इसके लिए फिर उठे, उस बीबी की तरफ बढ़े। लोग कहने लगे न जाने अब क्या होगा। जब अजमेर के बादशाह ने, अताए रसूल ने, हिंदुल वली ने, इमामुल औलिया ने कपड़ा खींचा और कहने लगे ओ बच्चे तू तो जानता है ना तेरा बाप कौन है। 2 महीने का बच्चा जब नाना बोला तो बीबी कहने लगी अब क्या कर रहे हो, बच्चे भी कभी बोल रहे हैं। मैं बीबी चुप कर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मैं कमजोर रब का मानने वाला नहीं, कुदरतों वाले रब का मानने वाला हूँ। वो चाहे तो बच्चे भी बोलते हैं। कुरान कहता है हजरत ईसा बोले थे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब। मरियम भी तो वली अल्लाह थी, वो नबी तो नहीं थी। अगर वली अल्लाह बनी इसराइल का हो बच्चा बोल सकता है, तो अगर वली अल्लाह मोहम्मद अरबी की उम्मत का हो तो बच्चा फिर भी बोल सकता है। यूं कपड़ा हटाया, बच्चा बोल। 2 महीने का बच्चा माँ की गोद में उठ के बैठ गया और बच्चा बोल के कहने लगा अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह। जब ये लफ्ज अदा किए तो नारे लगने लगे, लोग रोने लगे, बीबी बेहोश होके गिरी। फरमाने लगे मुझे सलाम ना कर, मेरे कुतुब की बात बता। कहने लगा कसम है अल्लाह की इज्जत की, वो सामने मजमे जो सरदार बैठा है वो मेरा बाप है। कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, मेरा बाप तो वो बैठा है। ये काजी भी साजिश में शरीक है। कई मुसलमान खरीदे गए, ये गवाह खरीदे गए। जब गवाही हो गई, बच्चा ये लफ्ज कह के अल्लाह अकबर कहता हुआ फिर चुप कर गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का बाजू पकड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने मजमे से बाहर निकले। लोग कहने लगे हुजूर आप कुछ बोलते नहीं। फरमाने लगे जिसने बोलना था वो बोल चुका है, जिसने बोलना था वो, जो जादू वो जो सर चढ़ के बोले। फरमाया तुमने फॉर्म पे नजर रखी और मैंने अल्लाह की कुदरत पे नजर रखी। तुमने इसके किरदार को झंझोड़ा और मैंने इसके किरदार को तामीर किया। हजरत सुल्तान शमसुद्दीन तमश भी पीछे दौड़े, कहा हुजूर कहाँ ले जा रहे हो? और मैं कुतुब मेरा है, मैं जुमाहिर साथ लेके जा रहा हूँ। अब मैंने अपना बच्चा तुम्हारे सुपुर्द, अब मेरे पास रहेगा। तुमने सताया है मेरी औलाद को, अब ये मेरे पास रहेगा, मैंने नहीं तुम्हें देना। लोग राहें बिछा के, नजरें बिछा के बैठ गए, पाँव में गिर गए। कहने लगे हुजूर हमारे लिए नहीं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, हमारे लिए नहीं, तामीर शरीयत के लिए, अदाए सुन्नत के लिए छोड़ जाइए।
خواجہ صاحب کہنے لگے قطب الدین جا تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں، اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا۔ عزیز یاد رکھ، نہ افواہوں پہ لگا کرے۔ ایک بات آپ کو سنانی ہے، حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، حافظ منذری نے الترغیب و ترہیب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ادریس خولانی کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو میں نے ایک چمکدار چہرے والا، سیاہ داڑھی والا، چمکتے دانتوں والا خوبصورت نوجوان نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتا دیکھا۔ اس کے چاروں جانب حضور کے غلام بیٹھے تھے۔ میں نے ایک شخص سے کہا یار بڑا حسین چہرہ ہے، بڑا ہی خوبصورت انداز ہے، کون ہے بندہ؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے، یہ صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاذ ابن جبل کا انتقال بھی کچھ 40 سال کی عمر سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن ان پر حضور کا اعتماد اتنا تھا کہ حضور نے اپنی حیات ظاہرہ میں گورنر بنایا ہی نہیں سوچے۔ چمکدار دانت، حدیثیں بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رش بڑا تھا، میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج تو لوگ زیادہ ہیں، کل آؤں گا ملاقات کروں گا۔ کہتے ہیں اگلے دن میں اپنی طرف سے سب سے پہلے گیا، پر حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور وہ نفل پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے۔ تو میں نے ان کے ساتھ سلام لی، فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور کل آپ کو دیکھا ہے، آپ کی باتیں سنی ہیں، تو گویا آپ کا تو چہرہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے رہا ہے، تو میں تو سویرے زیارت کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ اچھے لگیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی بندہ ایسا بھی تو ہو نا، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی ذاتی تعلق نہ ہو، تعلق کیا ہو؟ اللہ کے لیے۔ آپ مجھے اچھے لگیں۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل فرمانے لگے واقعی ایسا ہی ہے؟ عرض کی حضور بالکل ایسا ہی ہے۔ تو فرماتے میں نے چادر لی ہوئی تھی، حضرت معاذ ابن جبل نے میری چادر کو پکڑ کے کھینچا، فرمایا پکی بات کر یار۔ میں نے کہا حضور پکی کر رہا ہوں۔ تو فرمانے لگے سن، پھر میں نے نبی کریم سے سنا ہے، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دو بندے رب کی رضا کے لیے پیار کرتے آپس میں، اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے۔ سن پھر اس کو یاد رکھنا، اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ دنیا میں جانا ہے تو سرمایہ کیا ہے، تو فرماتے تھے یہ جو میں نے چادر لی ہوئی ہے نا، اس چادر کے اندر میرا وجود ہے، اور وجود کے اندر میرا دل ہے، اور دل کے اندر میں نے حضرت معاذ ابن جبل کو رکھا ہوا ہے، میں نے وہاں ان کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، وہاں ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہ دور ہی نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ اقبال کہتے ہیں جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے مالک کی رضا کے لیے لوگوں سے پیار، فروغ محبت میں کردار ادا کیا، اور بہترین کردار۔ آپ اپنی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بنائیں جن میں فقط اللہ کی رضا کے لیے محبت، خالق کی رضا کے لیے پیار، خالق کی رضا۔ آپ یقین کریں اگر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس محبت کو فروغ دیں نا اپنے دلوں میں، تو بہت سارے بادل چھٹیں گے۔ ہم نے نا وہ تیزی سے دولت کو، لالچ کو، میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اس کو اللہ پاک نے نا قرآن پاک میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے گھر چلنا ہے، بچوں کی پرورش ہونی ہے، نظام زندگی۔ آپ گھر سکون کے لیے جاتے ہیں، اطمینان کے لیے۔ آپ اپنے گھر کے اندر جیسے بھی ہوں، آپ کہتے ہیں یہاں مجھے کوئی پریشانی، یہ میرا اپنا بیڈ ہے، اپنا بستر ہے۔ لیکن اگر اسی رشتے میں جب آپ بیج بوئیں تو سب سے پہلے دولت کا بوئیں۔ اگر لڑکے والے یہ لالچ کرتے ہیں نا لڑکی کیا لے کے آئے گی، تو لڑکی والوں کا بھی لالچ ہوتا ہے کہ لڑکا کماتا کیا ہے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کتنے پیسے لاتا ہے، کیا کمائی ہے، کتنا کچھ جھاڑو پھیر لیتا ہے۔ آپ نے جب بنیاد یہ رکھی، مجھے دیانتداری سے بتانا، کہ پورا نیک ہو، پورا شریف ہو، پورا پرہیزگار ہو، لیکن دولت صحیح نہ کماتا ہو تو رشتہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ وہ بس سارا کچھ ٹھیک ہے، جب کمائی تھوڑی سی کم ہے، وہ مشکل سے گزارا ہوگا، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بھوکے تو نہیں نہ مرنا۔ کیوں؟ ہم نے اس کے اندر جب دولت کو شامل کر لیا، آ گئی دولت،
تب جس رشتے کی بنیاد بھی دولت پہ ہوگی وہاں آپ وفا تلاش کریں گے، وہاں ہم خلوص تلاش کریں گے، وہاں ہم للہیت تلاش کریں گے، اللہ کرے ہو جائے۔ لیکن وہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ گڑبڑ ہے۔ اگر رضائے الہی مقصود ہو، اگر اللہ کی رضا مقصود ہو، حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ تھی، انہیں طلاق ہو گئی، ان کے لیے دو رشتے آئے، ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مالدار ترین آدمی تھے اور ایک حضور کے غلام تھے، وہ بڑے غریب تھے، مسکین تھے۔ ان کے والدین کی خواہش تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف سے شادی ہو جائے، وہ بھی تو بڑے نیک ہیں، پارساں ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس نے کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی، کہنے لگی پتہ کرو نبی پاک کی رضا کیا ہے، حضور کی رضا کدھر ہے؟ تو پتہ چلا حضور کی خواہش غریب کی طرف ہے۔ تو وہ خاتون اپنے ماں باپ کو کہنے لگی میرا نا اس غریب سے رشتہ کرا دو۔ انہوں نے کہا پتر بیٹیوں کے بارے میں ماں باپ بڑے احساس ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف مالدار ہے تو وہ بھی تو نیک ہے نا، حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی اور ان کا بڑا اعزاز ہے، حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، بڑا مرتبہ بڑا مقام والا صحابی ہے، وہ تو غریب آدمی ہے۔ اور پھر حضور نے حکم تو نہیں نہ دیا، خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اس بی بی کے جملے بڑے شاندار ہیں، کہنے لگی آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے نا میرے نبی کے حوالے کر دیں، مجھے امید ہے اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، مجھے حوالے کرے رسول کائنات۔ چھوڑیں کو ضروری ہے دنیا داری ہر طرف دیکھنا، کہیں کوئی کام ایسا بھی تو ہو نا جو محبت کے زور پہ ہو، جو محبت کے لیے ہو۔ کوئی ہمارے پاس بڑے سارے لوگ آتے ہیں، بڑے سارے لوگ آتے ہیں اور ہم اس قابل بھی نہیں جتنے لوگ آ جاتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل کوئی حیثیت نہیں، 1% بھی۔ جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ یار اتنی دور سے بندہ چل کے آ گیا، اس کو کیسے سمجھائیں، کس طرح کر کے۔ تو ایک آدھ دن پہلے ایک بزرگ آ گئے اور وہ اچھے صاف ستھرا ان کا مزاج تھا، بڑے شاندار، تو میں زیارت کے لیے ہوں۔ تو میں نے کہا زیارت شیارت والا تو کھاتا کوئی نہیں، چلو آپ آ گئے ہیں تو کوئی حکم کریں۔ تو کہنے لگے کوئی حکم نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں۔ یہ کوئی تقریر نہیں تھی، ایک خطبہ نہیں تھا، نہ ان کے سامنے سپیکر تھا، نہ وہ شور کر رہے تھے، نہ وہ نعرے لگوا رہے تھے، نہ وہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے تھے۔ اور اس بندے نے کہا اللہ کی رضا کے لیے آؤں، تو وہ بھی رو پڑے تو میں بھی رو پڑا، ختم ہو گئی بات۔ اب بات کو سمجھیں، یہ اتنا تگڑا رشتہ ہے نا یار۔ کسی رشتے کے بیچ برادری ہوتی ہے، کسی رشتے کے بیچ خاندان ہوتا ہے، کسی رشتے کے بیچ قبیلہ ہوتا ہے، کسی رشتے کے بیچ رنگ نسل ہوتی۔ وہ کتنا تگڑا رشتہ ہے کہ دو بندوں کا رشتہ ہو، ایک بیچ میں خدا ہو، دوسرے محمد مصطفیٰ ہو۔ آپ کتنا اسے مضبوط رشتہ سمجھیں گے جس کے بیچ اللہ رسول ہو۔ اتنا تگڑا رشتہ، اتنا مضبوط تعلق، اتنی وسعت اس کے اندر۔ اللہ کی رضا کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کریم نے فرمایا، کہا اے موسیٰ میری رضا کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے تبلیغ کی، تو فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داری تھی۔ امام غزالی نے روایت لکھی ہے، اے اللہ میں نے آپ کے تمام احکامات پہ عمل کیا، موسیٰ وہ تو آپ نے کمال کیا، اللہ کے پیغمبر ہیں، میری رضا کے لیے تو یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا کسی بندے سے صرف اس لیے پیار کیا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، فقط اس لیے پیار کیا ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، فقط اس لیے۔ میرے عزیز آپ بات کو سمجھیں، زندگی میں فروغ محبت پر کچھ کام کریں، کچھ تھوڑا سا کوشش کریں گرد جھاڑنے کی، کچھ گرد جھاڑنے کی۔ ہم نے نا ایک سٹیٹس بنا لیا ہے، اب تو مسلمان پہلے فرقوں میں بٹے، قبیلوں میں بٹے، اب شہروں میں بٹ گئے۔ آپ کبھی گجرانوالہ کے لوگوں سے پوچھیں نا گجرات، تو کہنا ہو گجرات والے تو اللہ بچائے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ گجرات کے لوگوں سے پوچھے گجرانوالہ تو کہتے ہوتے کھاندے ہی بڑا نہیں، کس کی بات کرنا ہے؟ تو ان گجرانوالہ والوں سے پوچھیں لاہور والے، کندے توبہ لاہوریا جی۔ صحیح کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہر شہر کے لیے کہاوت بنا لی ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہر قبیلے کے لیے کوئی نہ کوئی، یہ ہم نے ظلم کیا اپنی جان، یہ ہم نے زیادتی کی، کہانیاں بن گئی، کہاوتیں بن گئی، شہروں کے لیے، علاقوں کے لیے، قبیلوں کے لیے۔ مقصود کیا تھا؟ کسی طریقے سے نفرت پروان چڑھے۔ کھانا ہے نا، کھانا تو آپ جو کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے ذائقے کے مطابق کھاتے ہیں،
سندھ کے لوگ جو کھانا کھاتے ہیں وہ اپنے آپ کا کوئی حق نہیں آپ ان کے کھانے پر تنقید کریں، اس لیے کہ ان کا ذائقہ وہ ہے، اور ان کا بھی کوئی حق نہیں وہ آپ کے کھانے پر تنقید کریں اس لیے کہ آپ کا ذائقہ، لیکن طنز کرتے ہیں۔ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ تضحیک آمیز لہجہ ہمارا ہوتا ہے، اس لہجے کے اندر کمزوری ہوتی ہے، اس کے اندر اس طرح کی بناوٹ ہوتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو بڑا نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ رویہ کبھی اختیار نہ کریں۔